السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ جن کینڈیڈیٹس نے پارک آرمی کلرک کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو ان کے پیپر کے حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس سبجیکٹس کے آپ کو ایم سی کیوز یا ٹاپکس ایسے جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے یا سینٹینسز ورڈز کے میننگ آپ کو آنے چاہیے، وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں اور کس سبجیکٹس میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ پیپر بنایا جاتا ہے، تمام تر چیزیں وہ آپ کو ون بائی ون آپ کو بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کوئی بھی پیپر ہے، چاہے وہ پاک آرمی کا ہے، اسلام آباد پولیس کا ہے، پنجاب رینجرز کا ہے، جس مرضی جو ہے وہ ادارے کا پیپر بنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ہسٹری اور جنرل نالج کی کویسچنز ہوتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تیاری جنرل نالج کی اور ہسٹری اور اسلامیات کی، یہ تین چیزیں جو ہے وہ آپ کو مسٹ آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انگلش کی اور میتھ خیر اتنی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی، میتھمیٹیکل سبجیکٹ وہ ہے وہ این ڈی ایس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنرل نالج، اسلامیات، ہسٹری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو انگلش آنی چاہیے۔ انگلش میں آپ دیکھیں، انگلش وہ کینڈیڈیٹس جو پاک آرمی کلرک کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی انگلش پاکستان میں رہ کر جو ہے وہ سیکھنا، کافی سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے انگلش لینگویج۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ لوگوں نے جسٹ ورڈز کے میننگ دیکھنے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سی ایس ایس کی جو پریپریشن ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی ایس ایس کی پریپریشن آپ سٹارٹ کر دیں، سی ایس ایس کی گائیڈ لائن ہے اور اس میں جا کے اگر آپ لوگ جا کر ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی آپ ڈکشنری اٹھا لیتے ہیں جس میں آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے ورڈز کی میننگ، جو ادارے سے منسلک چیزیں ہوتی ہیں اس کے میننگز آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں۔ جیسا کہ سیل ہو گیا اور یہ ایس ای ڈبل ایل نہیں، سی ای ڈبل ایل، اس طرح کی جسے اور ایسے ہی جو ادارے سے جیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پاک آرمی کے جو ٹولز وہ استعمال کرتے ہیں ان کی جو اردو ہے وہ آپ لوگوں کو لازمی آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل نالج ہے وہ آپ لوگ کیسے تیار کریں۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے کبھی بھی کافی عرصہ پہلے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رٹے مار کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم چھوڑے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا، گیپ تھا جس میں وہ کسی اور بزنس کی طرف چلے گئے، تو ان لوگوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ آپ لوگ ویب سائٹ پر جائیں کسی بھی جو کہ پاک آرمی کی ہو، اور وہاں پر پاسٹ پیپرز آپ ضرور 3-4 سال جتنے بھی پرانے پاسٹ پیپرز ہیں، جتنے بھی انہوں نے ٹیسٹ لیے، پچھلے 4 بھرتیاں جو آئی اس میں جو انہوں نے پیپر لیے ہیں، وہ صرف اگر آپ 4 پیپر پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 10 نمبر کے جو ان کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یا فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں، وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جنرل نالج سے آئے گی آپ کو، واقفیت عامہ جسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اسلامیات سے، ایک انگلش سے اور ایک ہسٹری سے، اسی طرح اور ایک جو ہے وہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے۔ یہ 5 ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ نے صحیح پریپیئر کر لیا تو آگے مین چیز یہی ہوتی ہے، انہوں نے آپ لوگوں کا جو ہے وہ نالج دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسے کوئی بھی انسان ایزیلی جو ہے وہ لکھ سکتا ہے ایک ٹاپک، کیونکہ وہاں پر بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام کا جو ہے وہ ایک ایک لفظ نہیں چیک کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ ایسے بہت سارے لوگ چھاپا بھی مار لیتے ہیں، ایک ٹاپک دے دیا جائے تو کچھ نہ کچھ اس پر لکھ ہی لیتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں یا فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ورڈز کے میننگ آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے۔ جب اس کے بعد آپ لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ تمام پیپر جو آپ لوگ سالو کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے کیا، اور تمام تر جو ہے وہ آپ کا انٹرویو اسی کے بیس پر، جو کہ آپ کا پیپر ہوتا ہے، اسی کے بیس پر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے ہے وہ ایسے آپ لوگ جو اپنے ملک کے جو وزیر جو جنہوں نے یہ ملک بنایا، جیسے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، تمام جو مین جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں بہت کام کیا، تو ان کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو ایسے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا،
کیونکہ اس ٹائم 2-3 کلاس کا بھی بچہ اتنا قابل ہو چکا ہے کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں نالج ہوتا ہے. آپ کو ایسے لکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ لوگ ایسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کیا مشکل آتی ہے. آپ لوگ انگلش سے گھبراتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر اردو میں ہو تو آپ لوگ ایزیلی لکھ لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے. اور جن کی رائٹنگ اچھی ہے ان کو تو مارکس پورے کے پورے مل جاتے ہیں. انگلش سے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. انگلش ایک لینگویج ہے. جب آپ لوگوں کو اگر کوئی ٹاپک آتا ہے جس پہ آپ لوگوں نے ایسے لکھنا ہے تو آپ لوگوں سب سے پہلے اس کی اردو بنائیں کہ اردو میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے. پھر جو بھی آپ کو ٹوٹی پھوٹی جو بھی انگلش آتی ہے آپ لکھ دیں. سامنے والا جو انویجیلیٹر ہوتا ہے اس نے آپ کو نمبر دینے کے لیے آپ کو یا پاس کرنے یا فیل کرنے کے لیے بٹھایا ہوتا ہے. وہ اس کی آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. وہ جسٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہے کہ نہیں. وہ یہ نہیں چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش صحیح ہے کہ نہیں. آپ لوگ اتنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں لکھ دیں کہ آپ لوگ اتنا اگلے کو بتا دیں کہ مجھے پتہ ہے جو آپ لوگ کوشچن کر رہے ہو اس کے بارے میں مجھے نالج ہے, تو وہ آپ کو کم سے کم نمبر دے دے گا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میرے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو بھی کوشچن ہے آپ کمنٹ میں پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا. اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.